نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصیام جنۃ اذا کان احدکم صائما فلا یرفث ولا یجہل وإن امرؤ شاتمہ او قاتلہ فلیقل انی صائم انی صائم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ماہ مبارک میں جو برکات ہیں وہ ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، شہر المواسات، ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جہالت کو دور کرنے کا مہینہ ہے، علم و شعور کا مہینہ ہے، فقہ اور تفقہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں حدیث سنائی تھی، کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جہالت نہ چھوڑے، اس کے بھوک پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ روزے کا مقصد جھوٹی بات، جھوٹے نظام، جھوٹی اس نظام پر مبنی حکومتی اور عملی نظام، اور اسی طرح جہالت پر مبنی ماحول سے نجات حاصل کرنا، یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جھوٹی بات، جھوٹے نظام اور جہالت وغیرہ کے تمام کاموں کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے۔ اس پورے ماحول سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزے دار ہو تو اسے دو بنیادی کام کرنے ہیں جو یہاں اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ولا یرفث ولا یجہل، رفث کہتے ہیں شہوات اور حیوانی جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو اقدامات بھی کیے جاتے ہیں انہیں رفث کہا جاتا ہے۔ کہ روزے کی حالت ہو تو ایک تو شہوانی اعمال تمہارے سے سرزد نہیں ہونے چاہیے۔ روزہ ڈھال ہے ہر قسم کے حیوانی اور شہوانی خیالات، خواہشات و لذات کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اس لیے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے کہ جس سے اس کے روزے میں نقص واقع ہو جائے۔ اور دوسری بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ فلا یجہل،
جہالت پر مبنی کام بھی نہ کرے، جاہل بھی نہ بنے۔ روزہ جہالت دور کرتا ہے، اور اگر آدمی جاہلانہ گفتگو، جاہلانہ عمل، جاہلانہ بات کرنا شروع کرے تو روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ انسان نے خود ہی اپنی حفاظت کرنے والے روزے میں سوراخ کر دیا، جاہلانہ گفتگو کر کے، جہالت کا اظہار کر کے اور شہوانی امور سر انجام دے کر جو اللہ نے ایک ڈھال بنائی تھی انسان کی حفاظت کے لیے، اس ڈھال میں سوراخ کر دیا۔ اور ڈھال میں سوراخ ہو جائے تو تلوار کا وار، شیطان کی تلوار کا وار بہت کاری ہوتا ہے۔ جنہ ڈھال اس کو کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے میدان میں ایک جنگجو دشمن سے لڑتا تھا تو دائیں ہاتھ میں اس کے تلوار ہوتی تھی، اور بائیں ہاتھ میں ایک چھتری کی طرح کا لوہے کا بنا ہوا ایک بہت پھیلا ہوا اس کے پاس ڈھال جسے کہتے ہیں وہ ہوتا تھا، اور وہ اس کو ہاتھ میں بازو میں ایسے پہن لیتا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے چہرے، اپنے جسم اور اپنی ہر جگہ کو محفوظ کرتا تھا۔ دشمن اگر تلوار کا وار کرے، ظاہر ہے کہ مقابلے پہ دشمن ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، اور جب وہ تلوار کا وار کرے گا تو آپ بائیں ہاتھ سے اسے ڈھال کو آگے کرتے تھے، تلوار کا وار خطا جاتا تھا۔ لوہے پہ تلوار پڑے گی تو کیا کاٹے گی؟ تو سر کو بچانے، جسم کو بچانے، جسم کی حفاظت کے لیے جہاں بھی دشمن کا وار ہو رہا ہو اس وار کو روکنے کے لیے وہ ڈھال پورے جسم کے لیے تحفظ کا کردار ادا کرتی، اور دشمن سے لڑنا ہے تو دائیں ہاتھ سے تلوار چلتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں روزے کو ڈھال قرار دیا کہ جو انسان کے اندر اس کے تمام حیوانی، شہوانی یا جاہلیت پر مبنی جو امور ہیں ان تمام کے لیے وہ ایک ڈھال ہے۔ انسان کی ایک روح ہے، نفس، اس نفس کو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو اقدامات کرنے ہیں اور ایک دفاعی نظام بنانا ہے۔ تو دونوں نظام ضروری ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان شیطان پر وار کرتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے اختتام پر نماز کے کہتا ہے، درمیان میں بھی تکبیرات کہتا ہے، تو دراصل وہ شیطان پر کاری وار لگاتا ہے، تلوار سے وار کر رہا ہے۔ شیطانی عادتوں، شیطانی خصلتوں، شیطان کے کبر اور تکبر کو توڑنے کے لیے اس نے اقدام کیا ہے۔ ایسے ہی شیطان انسان کو مال بچا بچا کر رکھنے، سرمایہ پرستی کی ترغیب دیتا ہے، اس کو فقر یاد دلاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ اقدام شیطانی کارکردگی کو ختم کرتا ہے۔ روزہ اور حج دو ایسے عمل ہیں جو انسان کے لیے ڈھال کا کردار ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ نماز اور زکوٰۃ شیطان پر وار ہے تلوار کے ذریعے سے، اور روزہ اور حج اس کے لیے ڈھال ہے کہ جب آدمی اپنے نفس میں عشق اور سرمستی کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے ایک بہت بڑے اجتماع میں، تو اجتماعی طاقت اور قوت اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے شیطان کے مقابلے میں۔ ایسے ہی روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے کہ جب وہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ روزہ اس کے لیے دفاعی نظام کا کردار ادا کرتا ہے۔ اب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دفاعی نظام کو توڑنے والی دو ہی چیزیں ہیں، جہالت اور شہوانی حرکات و سکنات، جو روزے کی اصل اہمیت ختم کر دیتی ہے، اس کی جو اصل تاثیر ہے وہ روک دیتی ہے، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ سے علم و شعور بڑھتا ہے اور روزے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ جہالت پیدا کرنے کا سبب روزے کی کمزوری ہے، تو روزے کا بنیادی مقصد انسان کی جہالت کو دور کرنا ہے، علم و شعور کو اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ جس درجے جہالت کم ہوگی اسی درجے علم و شعور بڑھے گا۔ علم اور جہل دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ علم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے بیان کی ہے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ذرا عقل سے سوچو کہ ایک طرف علم والے ہوں اور ایک طرف بغیر علم والے ہوں، کیا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ایک کام کرنا جانتا ہے، اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو بالکل علم نہیں رکھتا، جاہل ہے، تو جاہل کو تو جیسے چاہے استعمال کر لے، اور جو علم رکھنے والا ہے وہ اگر اسے غلط استعمال کیا جائے گا تو اپنے علم کے بلبوتے پر جہالت سے نکلے گا۔ اور پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، علم کا اعلیٰ ترین درجہ عقل مندوں کے لیے ہے، جن کے دماغ میں لب ہے، مغز ہے، عقل و شعور بلند ہے، سمجھ ہے، وہ صحیح طور پر نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ محض علم بھی کافی نہیں ہوتا، علم سے آگے بڑھ کر اس میں فقاہت، تفقہ اور سمجھ پیدا ہو تو پھر انسان ترقی کرتا ہے۔ روزہ اس انسان میں علم اور فقاہت پیدا کرتا ہے اور جہالت اور حماقت کو دور کرتا ہے۔ تو یہ جہالت دور کرنے کا مہینہ ہے، حماقتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، علم و شعور کے چراغ جلانے کا مہینہ ہے، فہم و بصیرت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، فقاہت دینی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، سمجھ اور بوجھ پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جہالت دور کرتا ہے، علم پیدا کرتا ہے۔ جہالت کسے کہتے ہیں اور علم کسے کہتے ہیں؟ پھر علم سے اوپر کا درجہ فقاہت، وہ کیا ہے؟ ہم جب یہ سمجھیں گے تینوں الفاظ کے حقیقی معنی تو پھر ہم ممکن ہے کہ جدوجہد اور کوشش کریں کہ ہمیں جاہلانہ رویے نہیں اپنانے، ہمیں علم و شعور کے رویے اپنانے ہیں، اور علم و شعور سے بھی بڑھ کر فقاہت دینی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تفقہ اور سمجھ پیدا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم علم رکھنے والا، اس کو ایک عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے تم امتیوں میں سے جو سب سے کم درجے کا امتی ہے اس پر جو مجھے فضیلت حاصل ہے۔ نبوت کا تعلق ہے علم سے ہے، نبی کو نبی کہتے بھی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے علم کی دنیا میں اطلاع اور خبر دیتا ہے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، علم بیان کرنے والے کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اللہ کی جانب سے انسانیت کی بہتری کا جو علم ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو علم ہے، اسے دنیا میں منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے نبی کہلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تم امتیوں میں سے یا تم انسانوں میں سے جو کم ترین انسان ہے اس پر جو مجھے فضیلت حاصل ہے،
ایسے ہی ایک عالم کو ایک عبادت گزار جاہل پر اتنی ہی بڑی فضیلت حاصل ہے، محض عبادت گزار۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکل شیء دعامۃ ودعامۃ الدین الفقہ وفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، مرکزی ستون، بڑا کالم ہوتا ہے۔ عرب لوگ خیمے لگاتے تھے، اور خیمے کے جو سب سے بڑی لکڑی جو درمیان میں کھڑی کی جاتی تھی، جس سے بہت بڑا ایک خیمہ لگتا تھا جسے تمبو کہتے ہیں، اس کے درمیان جو بڑا راڈ ہوتا ہے، آج کل تو اس کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہے، باقی چھوٹے چھوٹے اس کے چاروں طرف بانس کھڑے کیے جاتے ہیں، اور درمیان میں جو بڑا کالم ہے اسے دعامہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مرکزی ڈھانچے کا ایک مرکزی حصہ ہوتا ہے، ایک ستون ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں مثلاً کمر ہے، کمر پر ہی ساری پسلیاں، سارے وجود، ساری جسم جڑا ہوا ہے، اس کا مرکزی ستون ہے۔ کمر ٹوٹ جائے تو آدمی ناکارہ ہوگا۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے مرکزی، جس پر اس کا پورے اسٹرکچر کی تعمیر ہوتی ہے۔ دین اسلام خاص طور پر، اور دنیا کا ہر نظام دین کا لفظ سسٹم پر اطلاق کیا جاتا ہے، کیونکہ دین الحق بھی ہوتا ہے، دین الباطل بھی ہوتا ہے۔ ہر سسٹم کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک مرکزی ستون ہوتا ہے، جس پر اس سسٹم کے تمام پہلو جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے، ایک حکومتی ڈھانچہ ہوتا ہے، مرکزی قیادت ہوتی ہے، اس پر تمام چیزیں اس سسٹم کی جڑی ہوئی ہیں، اس کی مقننہ، اس کی عدلیہ، اس کی انتظامیہ، اس کے تمام شعبہ زندگی، تعلیم، صحت وغیرہ وغیرہ، وہ اسی مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی تو اس کو دین کہتے ہیں، نظام کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک مرکزی ستون ہوتا ہے، اور دین کا مرکزی ستون فقہ ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے سمجھدار، عقل مند فقہا، بات کو صحیح طور پر سمجھنے والے لوگ، وہ کسی بھی سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، وہ اس کا مرکزی نظام چلانے والے ہوتے ہیں۔ کوئی گھر ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی قوم ہو، کوئی بین الاقوامی نظام ہو، اس پورے سسٹم کو چلانے والے لوگ وہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہ سمجھدار اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو فقاہت کی بنیاد پر، سمجھ بوجھ کی بنیاد پر تمام چیزوں کو ایک مرکز کے ساتھ مربوط کر کے سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے پورا باقاعدہ طے شدہ حکمت عملی کے تحت نظام بناتے ہیں، تمام امور مینیج کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد سمجھ بوجھ پر ہے، خالی علم پر نہیں۔ ایک علم ہے اور ایک فقہ ہے۔ اور پھر فرمایا فقیہ واحد، ایک سمجھدار آدمی، اشد علی الشیطان من الف عابد، وہ شیطان پر بڑا بھاری ہوتا ہے 1000 عبادت گزار سے۔ 1000 عبادت گزار ہو، فقاہت نہ ہو، علم ہو، علم سطحی ہو، اور صرف عبادت میں مشغول ہوں، فقاہت سے محروم ہوں، تو وہ 1000 عبادت گزار ایک طرف ہوں، اور ایک فقیہ اور سمجھدار آدمی جو سمجھ اور عقل و شعور رکھتا ہو، وہ ان 1000 پر بھاری ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بھی بیان کی اور فقاہت کی اہمیت بھی بیان کی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو جا کر تفقہ اور بصیرت حاصل کرتی۔ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ
لیتفقہوا فی الدین، اپنے سسٹم میں، اپنے دین میں تفقہ اور بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک علم ہے اور ایک فقاہت ہے اور ایک جہالت ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جہالت سے جان چھڑا کر علم و شعور کی وادی میں قدم رکھنا اور علم و شعور کی اس وادی میں بڑھتے بڑھتے فقاہت دینی تک پہنچنا، یہ ایک مسلمان روزے دار کا فرض ہے۔ رمضان کا بنیادی مقصد اور ہدف ہے، جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رمضان انسان کے اندر علم و شعور اور فقاہت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، جو وہ حیوانی شہوات سے نکلتا ہے، جاہلانہ حرکتوں سے باز آتا ہے، تو ان کے اندر فقاہت اور علم اور شعور بلند ہوتا ہے۔ اب تینوں الفاظ کا مطلب سمجھنا چاہیے، تبھی ہم جہالت سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور علم کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اور علم میں آنے کے بعد پھر فقاہت کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ جہالت ایسی نادانی اور بیوقوفی کو کہتے ہیں جو جذباتی اشتعال انگیزی پر مشتمل ہو۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے جاہلت القدر جہلا، جب ہنڈیا کے اندر ابال آتا ہے، جوش چڑھتا ہے، ابلتی ہے، آگ جلا رہے ہیں آپ نیچے پکانے کے لیے، اور جب جوش آ کر ابل کر اوپر نکلنے لگ جائے، ہنڈیا کے اندر نہ رہے کوئی چیز اور ابل کر باہر نکل آئے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں جاہلت القدر جہلا، کہ ہنڈیا جو ہے وہ ابل گئی، جوش مارا اسے۔ یہ جو جوش ہے، یہ جو ابال ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اہل علم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظرف بہت اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے، معلومات سے ان کے ظرف کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جہالت کی نقیض، اس کا ضد، لغت میں تحمل کو قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے چیزوں کو برداشت کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حملۃ العلم کا ذکر کیا ہے، جو علم برداشت کرنے والے ہیں۔ علم آئے ظرف میں اور آدمی اسے سنبھال سکے، اس علم کا صحیح استعمال کر سکے۔ ناقص علم ہو، ادھورا علم ہو اور وہ جوش مارنے لگے تو یہ بھی جہالت کی ایک قسم ہے۔ سرے سے علم نہ ہو تو یہ خرابی کی بات ہے۔ علم ہو لیکن ابال مارے، جوش مارے، بھڑکا دے، اشتعال انگیزی میں مبتلا کر دے، ہنڈیا کی طرح ابل پڑے، جو کچھ اندر ہے باہر نکل جائے، تو یہ بھی جہالت کی قسم ہے۔ تو روزہ انسان کے اندر ایسا ضبط پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے اندر کا ابال ختم ہونا چاہیے، اس کے نفس میں ٹھہراؤ ہو، برداشت ہو، وہ علم کو پورے توجہ سے سنے، سمجھے اور اپنے سینے میں محفوظ کرے، یہ تو علم ہے۔ اور اگر علم آنے کے بعد اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے، اشتعال کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو یہ جاہلانہ عمل ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ علم کی اساس پر کسی کو مذاق کرنا، کہ علم کے ناقص استعمال کی بنیاد پر کسی سے کوئی حرکت کرنا، اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوئی جاہل ہوں؟ جاہلوں کا کام ہے مذاق کرنا، بھونڈا مذاق کرنا، اشتعال انگیزی پیدا کرنا، مذاق کے اندر اللہ کی بات میں مذاق کرنا۔ میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ تم گائے ذبح کرو، تم کہتے ہو کہ مذاق کر رہے ہو۔ میں نبی ہوں، علم کی بات بتا رہا ہوں، تو کیا میں جاہل ہوں؟ تو جہالت علم کا ابلنا، جوش مارنا، اشتعال انگیزی کا پیدا ہونا، خرابی کا پیدا ہونا، اور تحمل، برداشت
اور علم کی حفاظت، علم کا فہم اور سمجھ، یہ جہالت کے مقابلے کی ضد ہے۔ اس لیے جاہل جو نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے تو اس کا ظرف علم سے بھرا ہوا ہے، تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک برداشت کی بات ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک حقیقت منکشف ہو کر روشن ہوتی ہے۔ عین لام میم 3 الفاظ ہیں، عالمہ جس سے علم وجود میں آیا ہے، اور تینوں کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ ایک متعین چیز روشن ہو کر انسانی دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے، کوئی ابہام باقی نہ رہے، ہو متعین، ابہام نہیں ہو، انتشار فکر نہ ہو۔ لام معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے اور ایک چیز کو متعین شکل دینے کے لیے آتا ہے۔ وہ روشنی، علم عین، وہ روشنی جو متعین ہو کر اس مادی دنیا میں ایک خاص ڈائریکشن دے دے۔ آدمی علم کی بنیاد پر ایک ڈائریکشن حاصل کرتا ہے، ایک واقعی راستہ اختیار کرتا ہے، ایک متعین طریقہ کار اختیار کرتا ہے، سوچا سمجھا ہوا طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ علم ہے۔ اور جہالت بالکل اس کے الٹ ہے کہ ایک ایسا گدلا پن، ایک ایسا پھیلاؤ، ایک ایسا انتشار، ایک ایسا غیب جو غیر متعین ہے، اس میں صرف تعین یہی ہے کہ وہ غبار پھیلا ہوا ہے، جاہلانہ تصورات پھیلے ہوئے ہیں، انتشار فکر ہے، آدمی کسی ایک جگہ پر متعین نہیں ہو رہا، کبھی ایک طرف ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف ہوتا ہے، کہ جذباتی کیفیت ہے اس کے اندر، اضطراب کی کیفیت ہے، اشتعال کی کیفیت ہے، یہ جہالت۔ تو رمضان کا روزہ ہمارے اندر سے اشتعال انگیزی، جذباتیت، اضطراب کی کیفیت کو ختم کرتا ہے اور علم اور شعور کی کیفیت دیتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک ٹھوس نظریہ، ایک روشن راستہ، ایک متعین طریقہ کار کسی بھی کام کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو روزہ رکھتے ہوئے اپنے گرد و پیش میں چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ اپنی جہالت دور کرے، اپنی جذباتیت دور کرے، اپنے منفی خیالات دور کرے، اپنا ایک واضح اور متعین نظریہ، نصب العین، ایک جدوجہد کا طریقہ کار، ایک پروگرام، ایک متعین جماعت اور پارٹی جو دنیا میں نتائج پیدا کرنے کا کہ حامل ہو، اس علم اور شعور کی طرف اسے بڑھنا ہے۔ علم کے بعد اگلا موقع اس سے بھی آگے بڑھ کر فقاہت ہوتی ہے۔ عالم کے پاس تو معلومات آتی ہیں، ایک شعبے کی آ گئی، دوسری شعبے کی آ گئی، تیسری باب کی آ گئی، اس باب کی آ گئی، اس باب کی آ گئی، اس پہلو کا علم ہو گیا، اس پہلو کا علم ہو گیا، تو علم ہے۔ اور علم کی جزیات سے کلیات تک آپ پہنچے، مختلف ڈاٹس، نقطے، مختلف اعمال کے جو نقطے ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ روزے کا الگ مثلا علم حاصل ہوا، نماز کا الگ علم حاصل ہوا، حج کا علم حاصل ہوا، وغیرہ وغیرہ جتنی عبادات یا فقہی ابواب ہیں ان تمام کے آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ حدیثیں معلوم ہو گئی کہ نماز، کتاب الصلاۃ میں اتنی حدیثیں ہیں، کتاب الحج کی یہ حدیثیں ہیں، کتاب الصوم کی یہ حدیثیں ہیں، ہاں جی، خرید و فروخت کی یہ ہیں، فلاں کی یہ ہیں، فلاں کی یہ ہیں۔ فقاہت کسے کہتے ہیں؟ کہ ان تمام ڈاٹس کو، ان تمام ابواب کو، ان تمام نقطوں کو ایک پیج پر لا کر ڈاٹ کنیکٹنگ کے ذریعے سے ایک ایسا تجزیہ کرنا، ایک ایسا تحقیقی سوچ پیدا کرنا جس سے اس دین کا مجموعی اسٹرکچر سامنے آ جائے، یہ فقاہت۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف کی ہے، معرفت النفس
ما لہا وما علیہا، کہ انسان معرفت حاصل کرے کہ میرے نفس کے فائدے کی چیز کیا ہے اور میرے نقصان کی چیز کیا ہے، یا نفس انسانی، انسانیت کے فائدے کی چیز کون سی ہے اور انسانیت کے نقصان کی چیز کیا ہے، کون کون سی چیزیں جو انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ بڑی جامع معنی تعریف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی ہے، اور فقاہت کے اندر لغوی معنی تو صرف کریدنا ہے، کسی چیز کو مزید تلاش کرنا، جستجو کرنا، اس میں سے مزید پہلو نکالنا، اور اس کے 3 الفاظ کے اندر بھی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ قاف ہمیشہ قوت پر دلالت کرتا ہے، اور گویا کہ جتنے بھی مختلف اور منتشر نکات ہیں یا نقطے ہیں، ان تمام کو ایک مرکزی نظام کے ساتھ پوری طاقت اور قوت، سمجھ اور عقل کے ساتھ جوڑ کر ایک مجموعی ڈھانچہ سامنے لانا، یہ تفقہ کہلاتا ہے۔ ہم جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو فقیہ اعظم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے فقہ کے تمام ابواب ان کو مجموعی طور پر سامنے رکھ کر وہ اصول کلیہ اخذ کیے ہیں، وہ دین کا پورا سٹرکچر واضح کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مرکزی نظام اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام پہلو کون کون سے ہیں، کون کون سی حدیثیں ہیں جو اس مرکزی نظام میں کیا معنی اور مفہوم رکھتی ہیں، کون کون سی آیات قرآنیہ ہیں، ان سے ایک مجموعی دینی نظام کا خاکہ کیا ابھرتا ہے، صحابہ کے اعمال اور ان کی اقوال اور آثار کے ذریعے سے دین کی تشریح کے کون کون سے پہلو سامنے آتے ہیں۔ تو ایک پورا فقہی مکتب فکر مرتب کیا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، خاص طور پر اجمی اقوام کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک فقہی مکتب فکر مرتب کیا، اور عربوں کے فقہی سوچ اور تخیلات و تصورات اور ان کے تہذیب و تمدن کے تناظر میں دین کے اس مجموعی نظام کا ایک فقہی مجموعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا، امام مالک نے مرتب کیا۔ یہ وہ فقہا ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے جو فقہ سے متعلق، قانون سے متعلق مسائل ہیں، ان کے فقہی مکاتب فکر متعین کیے، ان کا ایک نظام بنایا، تمام آیات و احادیث کے بنیادی نکات جمع کر دیے، اور اس کی بنیاد پر ایک ڈھانچہ دینی نظام متعین اور استوار کر دیا۔ عقائد کے باب میں متکلمین اور اہل حق، عقائد کے بڑے بڑے امام اہل سنہ وغیرہ لوگوں نے اس کا ایک پورا ڈھانچہ بنا دیا تفقہ کی بنیاد پر، فقہ والوں نے فقہ کی بنیاد پر، حدیث کے فہم کے لیے فقہا محدثین نے اس کا ایک پورا فقیہانہ نظام وجود میں لے آئے، اور اس کے مطابق اس کی پوری تشریحات کا ایک مربوط نظام بنا دیا۔ یہ فقہ کہلاتی ہے۔ اس فقہ کا تعلق عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ مسائل جو انسانی زندگی کو عبادات کے تناظر میں پیش آتے ہیں، عقائد کے باب میں پیش آتے ہیں، اس پر عام طور پر گفتگو کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا چاہیے، ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ علوم نبوت میں سے یہ علم شرائع یا علم عقائد یا علم الفقہ یہ ایک ضرور شعبہ ہے، اس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی، عقیدہ درست نہیں ہوتا، اعمال درست نہیں ہوتے، مسائل کا صحیح علم نہیں آتا۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر جب علم کی بات کی جاتی ہے تو اس علم سے مراد وہ علم الشرائع والعقائد ہے
جس کی اساس پر دین کا نظام سمجھایا جاتا ہے۔ اور فقہ کی جب بحث کی جاتی ہے تو اس فقہ سے مراد بھی وہی فقہی مسائل جو نماز، روزے اور عبادات وغیرہ وغیرہ طہارت سے متعلق ہیں، عام طور پر اسی کے سمجھنے کو فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد شمار کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام اعمال تو عبادت کرنے کے لیے ہیں، فقاہت تو اس سے بھی آگے بڑھ کر عمل ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اولو العزم مجدد ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ فقاہت کا جیسے تعلق مسائل کے ساتھ ہے، فقاہت کا جیسے تعلق حدیث فہمی کے ساتھ ہے، فقاہت کا جیسے تعلق تفسیر قرآن سے متعلق ہے، ایسے ہی فقاہت کا تعلق علم السیاستی والخلافہ کے ساتھ بھی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جدوجہد اور کوشش وہ تو اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ فقہ السیاسہ یا فقہ الخلافہ وہ دراصل ان تمام شعبوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی بنیادی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہ کے اگرچہ 4 مکاتب موجود ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح تصوف اور قلب کے علاج معالجے کے 4 بنیادی سلسلے مشہور ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ چاروں سلاسل کے راستے سے لوگوں کے قلبی امراض کا علاج کرنے کا نظام وضع ہوا۔ انسانی روحیں ان چاروں میں سے جس راستے پر چل کر، طریقت کے جس راستے پر چل کر وہ اپنی روح کو پاک اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں، فلاح و بہبود حاصل کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خلافتوں کا جو نظام دنیا بھر میں رہا، 4 خلافتیں رہیں، خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس، بنو عثمان۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسانی معاشرے میں علم حدیث کی فہم اور بصیرت کے لیے بھی محققین صحاح 6 کے فقہا محدثین ہیں، جن میں نمایاں نام 4 ہی ہیں، امام بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے اور ترمذی ہے۔ ان کی فقاہت، انہوں نے جس تفقع کے ساتھ احادیث کو جمع کیا، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ذیلی ڈاٹس ہیں، ذیلی نقطے ہیں، جو نقطہ فی الحدیث، نقطہ فی الفقہ، نقطہ فی التصوف، نقطہ فی السیاست یا فی الخلافت، ان تمام کا مرکز اور محور خلفائے راشدین کا نظام ہے۔ اور خلفائے راشدین میں بھی دین کی فقاہت اور سمجھ کا بڑا مرکزی کردار امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے فقہائے مجتہدین میں ان کا، فقہائے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے اونچا مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے ان تمام علوم کو انسانی نفس کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی جو معرفت عطا کی ہے، وہ ہے جو خلفائے راشدین نے علم السیاست والخلافہ کے ذریعے سے، جو سیاسی شعور، جو حکمرانی کا معیار ان خلفائے راشدین نے قائم کر دیا، وہ تفقہ اور بصیرت کی سب سے اعلیٰ ترین مثال۔ کیسے کہ سیاست مختلف چیزوں کو، مختلف نقطوں کو جوڑ کر ایک نتیجے تک پہنچنے کا عمل ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ کمال ظاہر کیا ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں، علم السیاستی والخلافہ کی علمی وضاحت کی ہے کہ کیسے قرآن حکیم کی مختلف آیات، کیسے مختلف احادیث
اور ان کے مرکزی نکات جوڑ کر ایک فکر اور نظریہ، سیاسی شعور کا، سیاسی تجزیہ کرنے کا، حکومتوں کا جائزہ لینے کا، کامیاب اور ناکام حکومتوں کے سمجھ کا اور فہم کا معیار کیا ہوگا۔ یہ وہ تفکر اور بصیرت، گویا کہ بالفاظ دیگر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے وہ سیاسی شعور پیدا کیا جس سے فقہ السیاست کے ذریعے سے ہر دور کی سیاست کا تجزیہ کرنا، سمجھنا، فقاہت حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا آسان ہو گیا، اور ہر دور کی سیاست اور سسٹم میں جو جاہلانہ کردار ہے، احمقانہ کردار ہیں، جو منفی پہلو ہیں، جو بے وقوفی پر مشتمل نادانی کی باتیں ہیں، جو جذباتیت اور اشتعال انگیزی پر مبنی جاہلانہ رویے ہیں، ان کو سمجھنے اور ان سے برات کا اعلان کرنے کا شعور پیدا کرنا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں فقہی مسائل کے جاننے کا مہینہ ہے کہ آپ کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے فقہی مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ صحیح طریقہ نماز کیا ہے، صحیح روزے کا طریقہ اور اس کے مسائل کیا ہیں، صحیح زکوٰۃ دینے کے بنیادی مسائل کیا ہیں، حج کرنے کا صحیح طریقہ اور مسنون کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے۔ یہ فقہ، یہ علم حاصل کرنا ایک روزہ دار کے لیے لازمی ہے۔ عقائد کے باب میں بنیادی عقائد کا فہم اور شعور کا پیدا ہونا، اللہ کی وحدانیت پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتماد، اور آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کے یہ عقائد اور ان کے ذیل میں جتنے عقائد آتے ہیں ان تمام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ عقائد کی جہالت سے نکل کر عقائد کے علم و شعور کی طرف آئیں، شرائع کی جہالت سے نکل کر فقہی شرائع اور صحیح دینی مسائل کا علم اور شعور حاصل ہو۔ جیسے یہ فقہ اور تفقہ حاصل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس سے بھی بڑھ کر فقہ السیاست سمجھنا، سیاسی سمجھ اور شعور پیدا کرنا وہ ضروری ہے، اور اس سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ کسی بھی مملکت، کسی بھی قوم کا اجتماعی نظام اس کی سیاست سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس ملک کی عبادت کرنے والے، عبادت گزار، اس کے روزہ رکھنے والے، اس کے نماز پڑھنے والے، اس کا حج کرنے والے، اس کا زکوٰۃ دینے والے اس سسٹم سے وابستہ ہیں جو سیاسی بنیادوں پر کسی بھی قوم اور ملک پر مسلط ہے۔ نماز کی صحیح عبادت قائم کرنے کے لیے حکومتی وہ نظام ضروری ہے جو محلے کی مسجد سے لے کر جامع مسجد تک اور مسجد الحرام تک کے اس اجتماعی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ روزے کا وہ اجتماعی نظام جو پوری ریاست اور پوری قوم کو یکجان بنائے، وہ اس سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر سسٹم فحاشی پھیلا رہا ہے، شہوات پھیلا رہا ہے، جہالت کو پروموٹ کر رہا ہے، اشتعال انگیزی پیدا کر رہا ہے، اور کسی سے کہا جائے کہ بھائی تم مسئلے کی بنیاد پر شہوانی خیالات مت پیدا کرو اپنے اندر، فلا یرفث، تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ رفث کے سارے کام میڈیا چینل، آپ کے اداکار اور اداکارائیں، سارے فحاشی اور یعنی کے کام آپ کے چینلز کے ذریعے سے، آپ کے اخبارات کے ذریعے سے، آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے حکومتی اجازت اور اتھارٹی سے جاری ہوں، اور پھر کہا جائے کہ تم میں سے کوئی آدمی روزے دار ہو تو وہ ہرگز شہوانی خیال دل میں نہ لائے۔ آپ بتلائیے کہ کیا اس سیاست، ظالمانہ سیاست اور حکومت کی موجودگی میں ایک آدمی کو یہ کہنا کہ وہ یہ کردار ادا کرے کتنا بڑا امتحان ہے اس کے لیے۔ حکومتیں اور سیاست اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ ماحول پیدا کریں جو اس روزے سے مطلوب ہے، وہ ماحول پیدا کریں جو اس نماز سے مطلوب ہے۔ ان الصلاۃ تنہی
عن الفحشاء والمنکر، نماز جو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، روکے گی تبھی جب اس نماز کو پروٹیکشن حاصل ہو اس سسٹم کے ذریعے سے جو فحاشی اور عریانی کو روکے گا، جو منکرات کو روکے گا۔ وہ فحاشی اور عریانی پھیلائے اور کہے کہ جی نماز کے مسئلے یاد کر لو اور نماز کے مسئلوں کے مطابق نماز ادا کیا کرو، تو خالی مسئلے یاد کرنے سے کام ہوگا؟ روزے کے مسئلے یاد کر لو، روزہ توڑنے کے لیے تمام شہوانی خواہشات موجود ہوں اور پھر کہے کہ روزے کی حفاظت کرنا، مسئلے بیان کرتے رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ بڑی بنیادی سی بات کہ کسی بھی قوم کا سیاسی نظام وہ دراصل اس قوم کے تمام افراد کے فائدے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہے معرفت النفس ما لہا، اور وہ فقہی نظام وہ اس نفس کے خلاف کیا چیز ہے اس سے روکتا ہے۔ تو علم السیاسہ اور فقہ السیاسہ اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جیسا سیاسی نظام ہوگا ویسے ہی افراد کے رویے اور کردار ہوں گے۔ جیسا کہ کہا گیا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے سسٹم اور طور طریقے کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں، اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب اس دین ملوک کو تو غلط ہو اسے تو دور نہ کریں، اس کی تو سمجھ پیدا نہ کریں، اس کا تو شعور پیدا نہ کریں، اس کی جگہ پر جہالت بانٹیں، جاہلیت کا دور شروع کر دیں اور پھر کہیں کہ یہ فقہی مسائل، یہ فقہی جزیات، یہ مسائل کی باتیں، یہ عقائد کی باتیں کرو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جی، طرح طرح کے شکوک و شبہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جاہلیت جدیدہ کے اس زمانے میں، اور پھر کہا جائے لوگوں سے کہ تم عقیدہ درست رکھو۔ سیاست کا بنیادی مقصد ہی ہے، حکومت کا بنیادی مقصد ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے سسٹم کی ابتدا امر سے ہوئی ہے، ان ھذا الامر بدأ نبوۃ ورحمہ، اس حکومت کی بنیاد، اس امر کی بنیاد، اس سسٹم کی بنیاد اللہ کی جانب سے آنے والی نبوت اور رحمت انسانیت کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور اس کے بعد خلافت اور رحمت بھی اسی اساس پر ہوگی۔ خلفاء راشدین ہوں گے جن سے رحمت کا نظام، انسانیت کے فائدے کا نظام وجود میں آئے گا۔ اس کو امر کہا گیا، اور امر حکومت کو کہتے ہیں۔ حکومت کا جب تک تجزیہ نہیں کریں گے، سیاست کا جب تک تجزیہ نہیں کریں گے، اس کی بنیاد پر آپ اپنی جہالت کو دور نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، فقاہت پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ درست راستے پر نہیں آ سکتے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس فقہی سیاسی شعور کو بلند کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی سیاست، سیاست نبویہ، سیاست صحابہ، خلفائے راشدین، اس کے معیارات قائم کر کے بتلایا، مختلف آیات کو اپنی جگہ پر جوڑ کر ایک نظریہ، ایک شعور، ایک واضح علم مرتب کیا۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کا مجھے نور حاصل ہوا، اور میں نے نور الہی کی توفیق سے یہ علم مرتب اور مدون کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاری کا یہ علم، یہ علم نبوت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جس علم کو صحابہ اکرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کے قلوب میں منتقل کیا گیا۔ آج اس علم کی، اس فقہ السیاسہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب فقہ نام ہوگی اس بات کا کہ انسانیت کے لیے کیا ہے، انسانیت کے کیا خلاف بات ہے، اسے سمجھنا، تو آج ہمارے لیے، ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے، یا اس دنیا کی 7 ارب 7.5 ارب انسانی آبادی کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز غلط ہے، کون سی چیز اس انسانیت کے لیے ہے اور کون سی چیز اس انسانیت کے خلاف ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کا نام فقہ ہے۔
تو یہ سیاسی شعور پیدا کرنا ضروری نہیں، اور اس سیاسی شعور پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جزوی اور کلی پہلوؤں کا جائزہ لے کر مختلف جو پہلوؤں سے متعلق اس کے نکات ہیں، نقطے ہیں، ان تمام کو جوڑ کر ایک مجموعی تصویر اپنے سامنے رکھی جائے کہ کیا یہ دین الحق ہے یا دین الباطل ہے، یہ سسٹم صحیح ہے یا غلط ہے، انسانیت کے فائدے کا ہے یا انسانیت کے نقصان کا ہے۔ تو رمضان کے روزے میں جو جہالت دور کرنی ہے وہ سسٹم کے حوالے سے جہالت ہے، حکومت کے حوالے سے جہالت ہے، سیاست کے حوالے سے جہالت ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو فلا یرفس ولا یجہل، ان دونوں کا تعلق سیاست کے میدان میں سے بھی تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، اوتیت بجوامع الکلم، مجھے کلمات جامعہ عطا کیے گئے ہیں، میں جب جملے بولتا ہوں تو وہ بڑے نپے تلے اور بڑے جامع ہوتے ہیں، بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ وہی کرے گا انما یذکر اولو الالباب، جو عقل مند ہو، جو فقہ کا استعمال کرے گا وہی ہوگا۔ یہاں فلا یجہل سے مراد صرف فقہی مسئلوں کی جہالت ہی نہیں، روزے کے مسئلوں ہی کی جہالت نہیں، عقائد ہی کے مسئلوں کی جہالت نہیں، بلکہ اس فلا یجہل میں سیاسی جہالت بھی شامل ہے، حکومتی جہالت بھی شامل ہے۔ جیسے عقائد کی جہالت سے بچنا ضروری ہے، جیسے فقہی مسائل کی جہالت سے بچنا ضروری ہے، جیسے شرعی مسائل کی جہالت سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی سیاسی مسائل کی جہالت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور سیاست کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ اس سیاست کے ماتحت ہی سارے کام ہوتے ہیں، وہ اگر خراب ہو جائے تو باقی کام بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو قوتیں ایسی ہیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ اذا صلح صلح الناس، دو جماعتیں، دو گروہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو سارے ٹھیک ہو جائیں، الامراء والفقہاء، حکومتی نظم و نسق چلانے والے اور اس حکومت کے لیے جو تھنک ٹینکس ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، فقہاء ہیں، فقہ و بصیرت رکھنے والے ہیں، یہ اگر درست ہو جائیں تو پورا سسٹم، پوری قوم درست ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ درست خراب ہو جائیں، اگر یہ دونوں فاسد ہو جائیں تو وہ پوری قوم فاسد ہو جاتی ہے۔ تو آج سب سے بڑی جو جہالت دور کرنے کا عمل ہے اس روزے کے ذریعے سے، وہ جہالت ہے جس کا تعلق آپ کی سیاست، آپ کی معیشت اور آپ کی حکومت سے۔ اور جب علم اور فقاہت نام ہے، مختلف اور منتشر پہلوؤں کو یکجا جمع کر کے ایک مجموعی سسٹم کے تناظر میں سمجھنا، تو پھر یہ کام کرنا ضروری۔ علم اور فقاہت صرف یہ نہیں کہ کسی میڈیا چینل نے کوئی علم دے دی، کوئی بات آپ تک شیئر کر دی، آپ اس کی بنیاد پر اچھل کھڑے ہوئے، اشتعال انگیزی میں مبتلا ہو گئے، کسی لیڈر نے کوئی علم دے دیا، اس کی بنیاد پر اگلی پچھلی باتوں کو نہ جوڑے، تو پھر کیا ہے؟ اس کو فقاہت نہیں کہتے، اس کو سمجھ نہیں کہتے، اسے اس سوسائٹی کی پوری تاریخ اور اس تاریخ میں ہونے والے واقعات کا تسلسل، اس میں کیے جانے والے بنیادی فیصلے، ان فیصلوں کی اساس پر بننے والا ماحول اور سسٹم، ان تمام کو جوڑنا ہوگا، اور پھر جوڑ کر ہی ایک صحیح اور درست رائے پر پہنچنا ہوگا۔ ادھورا علم، ناقص معلومات، ناقص گفتگو، وہ کبھی بھی فقاہت کا باعث نہیں بنتی، سمجھ کا باعث نہیں بنتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے،
ان کے شاگرد طاؤس وغیرہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، پوچھنے تو آیا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا چلو ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، محدثین میں سے ہیں، ہاں جی۔ اس نے مسئلہ بیان کیا کہ مجھے ہر پیشاب کے بعد انزال کی طرح کا مادہ نکلتا ہے، تو کیا ہر پیشاب کے بعد مجھ پر غسل فرض ہوگا؟ انہوں نے پوچھا جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ویسا ہی گاڑھا ہوتا ہے جیسے اس وقت نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہر پیشاب کے بعد تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ وہ مسئلے کا جواب دے کر آدمی چلا گیا۔ وہ بیچارہ پریشان کہ بھی ہر وقت مجھے پھر غسل ہی کرنا پڑے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جلدی جلدی مکمل کی اور ان شاگردوں سے کہا اس بندے کو بلا کے لاؤ۔ بلا کر رہے، اس سے پورا مسئلہ سمجھا، اس کی بات سمجھی، اور پھر ایک بڑا بنیادی سوال کیا کہ کیا اس مادے کے خارج ہوتے وقت تم پر کوئی شہوت بھی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس مواد ہے جو نکل جاتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم پر غسل فرض نہیں ہے۔ اب ساری چیزوں کو جوڑیں گے نا، صرف ظاہری شکل دیکھ لی اور فتویٰ دے دیا کہ غسل فرض ہو گیا، یہ فقاہت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک فقیہ 1000 عبادت گزار سے زیادہ طاقتور اس لیے ہے کہ وہ کسی بھی پہلو کے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، صرف کسی کی ظاہری شکل دیکھ کر فتویٰ اور مسئلے نہیں بیان کر دیتا، تمام چیزوں کو کنیکٹ کرتا ہے کہ تمام پہلو کیا ہیں۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ علم کے نام پر جو دھما چوکڑی آپ کے ان چینلوں نے، آپ کے ان صحافیوں نے، ان اخباری نمائندوں نے، ان لیڈروں نے، ان رہنماؤں نے، ان مولویوں نے، ان پیروں نے، ہاں جی انتظامیہ اور عدلیہ کے لوگوں نے جو تماشا لگا رکھا ہے ناقص اور ادھورے علم کا، اور اس کی بنیاد پر روز ایک تجزیہ کار کے نام پر کوئی ایک بزرگ جمہر بیٹھا ہوتا ہے ایک چینل پر اور لن ترانیاں کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے 300 سالہ دور کے مختلف نقطے کیسے اپنے آپ کو جوڑ کر ایک تصویر بناتے ہیں، اس سسٹم کی اصل حیثیت اور اس کی کیفیت واضح کرتے ہیں۔ اب ان تمام کو تو چھپا دو پردے کے پیچھے، یہ احمقانہ جو تصور ہے، اور ہر روز ایک نیا نقطہ لگاتے ہیں اور اس نقطے کے گرد ساری باتیں گھومتی رہتی ہیں۔ حالانکہ کسی بھی علم میں نقطہ ایک ہی ہوتا ہے، پورے ریاضی کے حساب و کتاب میں زیرو ایک ہی ہوتا ہے، ہزاروں زیرو نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک خط کھینچنے میں پرکار کا محوری نقطہ ایک ہی ہوتا ہے، اسی سے ساری ڈائمینشنز نکلتی ہیں۔ اور اگر روز ایک نقطہ ہٹا کر دوسرا نقطہ لگا لو، پھر تیسرا نقطہ لگا لو، پھر چوتھا نقطہ لگا لو، تو کوئی تجزیہ ہوگا؟ یہ تو علم کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے، روزانہ ایک نقطہ لگا لیتے ہیں۔ اب پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نقطہ کوئی لگاتا ہے بھٹو سے، کوئی نقطہ لگاتا ہے ضیاء الحق سے، کوئی نقطہ لگاتا ہے نواز شریف سے، کوئی نقطہ لگاتا ہے عمران خان سے، کوئی نقطہ لگاتا ہے زرداری سے، اور تجزیے ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق علم ہے، یہ علمی جہالت کا وہ ابال ہے جو بکھرا رہتا ہے، ہر وقت ہمارے دماغوں میں انتشار فکر پیدا کرتا ہے۔ پھر نقطہ لگائیں گے 1947 سے، چلو جی، اور پھر اس کے گرد گھمائیں گے۔ بھائی یہ نقطہ 1947 والا اصلی تھا یا کسی اور نقطے کا تسلسل تھا؟ تفکر اور بصیرت تو تقاضا کرتی ہے کہ اس نقطے سے پہلے اور کون کون سے نقطے یہاں تھے اس پوری دنیا میں، کیا کردار تھا جی جس نے پوری سوسائٹی کا منظرنامہ بنایا۔ بھائی مسلمان کے لیے تو بنیادی نقطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آپ کا 10 سالہ دور حکومت، اس کے بعد خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور حکومت، پھر
خلفائے بنو امیہ کا دور ہے، اس کے بعد خلفائے بنو عباس کا دور ہے، اس کے بعد خلفائے بنو عثمان کا دور ہے۔ ہمارا نقطہ تجزیے کا کہ اس امر کی ابتدا جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوۃ و رحمۃ سے ہوئی ہے، ان الامر بدا نبوۃ و رحمۃ، تو ہمارے نقطے کی ابتدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہوئی، اور اس نبوت کا تسلسل 1100 سال تک 1200 سال تک خلفائے بنو عثمان تک رہا۔ اعلیٰ معیاری دور خلفائے راشدین کا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ دین کا نظام غالب رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ مسلمانوں کی ایسی حکومت بھی قائم ہو جائے کہ جس میں بڑی کوتاہیاں ہوں، بڑی خرابیاں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینصرون و یرزقون، اللہ کی طرف سے ان کی نصرت کی جائے گی اور انہیں فراوانی کے ساتھ رزق دیا جائے گا، اور وہ فراوانی کے ساتھ رزق تقسیم کرتے رہیں گے۔ گویا کہ خلفائے بنو عثمان تک، خلافت عثمانیہ تک کمیاں کوتاہیاں بنو امیہ میں، بنو عباس میں، بنو عثمان میں رہیں، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کے غلبے کا نظام قائم رہا، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے استعمال فرمائے ہیں، ینصرون و یرزقون۔ نصرت کا تعلق سیاسی طاقت اور قوت سے، اور رزق کا تعلق معاشی طاقت اور قوت سے، اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اس دور عثمانی کے آخری وقت تک دنیا میں انسانیت کے لیے معاشی بھوک و افلاس پیدا نہیں ہوئی، دنیا میں امن و امان اس طریقے سے تباہ و برباد نہیں ہوا جس طریقے سے اس کے بعد کے دور میں ہوا۔ ہمارے لیے تو نقطہ یہ خلافت اسلامیہ کا نظام تھا، جسے توڑ کر شیطانی نظام نے، یورپین بھیڑیوں نے، برطانوی سامراج نے اعلی کار قوتوں منافقوں کو استعمال کر کے خلافت کے حصے بکھرے کیے۔ جنگ عظیم اول میں غدار عربوں، ایرانیوں، ہندوستانیوں اور مصریوں اور افریقیوں کو استعمال کر کے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ ان نقطوں کو جمع کرنا ہوگا نا، کہ یہ جو 57 ملک بنائے گئے سامراجی نظام کے ماتحت مسلمانوں کے نصرت والے نظام اور رزق دیے جانے والے معاشی نظام کے مقابلے پر دنیا کے وسائل ہڑپ کرنے کے لیے، ملکوں اور قوموں کو لوٹنے کے لیے، ان کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے، عربوں کو یرغمال بنانے کے لیے، افریقیوں کو غلام بنانے کے لیے، مظلوم کرنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا جنگ عظیم اول میں اور پھر جنگ عظیم دوم میں، یہ نقطے بھول جائے، خلافت عثمانیہ کا ٹوٹنا بھول جائے، سامراجی غلبے اور تسلط اور شیطانی نظام کے غلبے کے نقطے کو چھوڑ دیں اور تاریخ شروع کریں جی 1947 سے۔ کیوں؟ آپ صحیح فقاہت، صحیح علم پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہاں کے سیاست کے ان بنیادی نکات کو نہیں جوڑیں گے کہ خلافت اسلامیہ، خلافت عثمانیہ کس کس نے توڑی، اس کے مجرم کون کون ہیں، چاہے وہ عرب ممالک کے حکمران ہوں یا پاکستان اور ہندوستان اور دوسرے غلام ملکوں کے حکمران ہوں، کس کس نے کردار ادا کیا اس نقطے کو مٹانے کے لیے جس کا آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس سسٹم کو مٹانے کے لیے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔
اور جن مجرموں نے یہ پورا جال بلھایا، ان ملکوں کے وسائل لوٹے، اور جنگ عظیم دوم میں انہی سامراجیوں کے درمیان جو جنگ ہوئی، انہی یورپین بھیڑیوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک عالمی سامراجی طاغوتی قوت وجود میں آئی، جس نے سفاکیت کرتے ہوئے انسانیت کا قتل عام ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا۔ معرفت النفس ما لها وما علیہا، انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم انسانیت کی تباہی اور بربادی کا، جس کا آغاز جاپان پر ایٹم بم گرا کر کیا۔ یہ نقطہ بھول جائے، وہ نقطہ جس کی اساس پر برطانیہ کے مقبوضہ اور ان کے زیر تسلط رہنے والے ملکوں کا نظم و نسق نئے ابھرتے ہوئے بھیڑیے کے سپرد ہوا، کیا نقطہ بھول جائے؟ کیا یہ ہم بھول جائیں کہ جاہلیت جدیدہ کا جو بانی ہے، جہالت کی انتہا ہے کہ جاپانی ہتھیار پھینک چکے ہیں، پھر بھی بم مار کر ان کی انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جاہلانہ عمل نہیں ہے۔ کیا اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ اس 45 کے بعد IMF، ورلڈ بینک اور گیٹ معاہدہ کر کے دنیا بھر کی معیشتوں کو کنٹرول کرنے، نچوڑنے، ان پر قبضہ رکھنے، انہیں یرغمال بنانے، انہیں تباہ و برباد کرنے کا جو معیشت کا نظام بنایا، اس نقطے کو بھول جائے؟ فقاہت کیسی ہے؟ اور آج دیکھیں کہ ہمیں بھیک مانگنی ہے، ہم تو بھیک مانگنے والے ہیں، بھیک مانگنے والا بنایا کس نے؟ کیا پھر 47 سے لے کر اب تک کے وہ تمام پہلو، تمام امور، تمام سیاسی اور معاشی فیصلے جس کے ذریعے سے یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں کے لوگوں کا رزق اس جعلی معیشت کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا، غلامانہ معیشت کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا، اس قرضوں کی معیشت کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا، جس نے جہالت پوری سوسائٹی میں پیدا کر دی۔ روزہ رکھ کر اگر کوئی آدمی اس سے جاہل رہنا چاہے تو کیا وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے؟ جی، اس کو تو عالم بننا ہے، اسے تو سمجھنا ہے۔ ایک مسلمان پر تو فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جب مدینہ منورہ میں ریاست بناتے ہیں 1 ہجری سے لے کر خلافت بنو عثمانیہ کے خاتمے تک کے 1200-1300 سالہ دور کی سیاسی تاریخ، خلفاء کی تاریخ، اس کا سیاسی شعور، اس کا معاشی شعور حقائق کے تناظر میں حاصل کرنا، نہ یورپین بھیڑیوں اور ظالم مورخین کی بنیاد پر مسخ شدہ تاریخ اپنے دماغوں میں اٹھیلنا۔ مسلمانوں کے غلبے کی 1000 سالہ تاریخ کا صحیح سیاسی شعور، معاشی شعور دلوں میں پیدا کرنا۔ صرف اتنا یاد کر لینا کہ جی فلانا بادشاہ تھا، وہ مر گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، بس لڑتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، یہ تاریخ ہے؟ تاریخی شعور تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں تجزیہ کیا جاتا ہے کہ اس دور کی مجموعی سیاست نے انسانیت کے فائدے کے لیے کیا کام کیا، اس دور کی مجموعی معیشت نے مجموعی طور پر انسانیت کی معاشی رزق اور فراوانی کے لیے کیا کام کیا۔ بادشاہ کوئی بھی ہے، یہاں بادشاہوں کے گھروں کے اندر جھانک کر ان کے ہاں جی اتنی شادیاں تھیں، اتنے کپڑے تھے، ایسے محلات تھے، ایسے محلات تھے، یہ کہانیاں اور قصے تو بیان کیے جائیں، لیکن مجموعی طور پر اس حکمران کے زمانے میں سیاسی سوچ کیا تھی، معاشی سوچ کیا تھی۔ چیلنج ہے ہمارا کہ 1200 سالہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جنگ عظیم اول جیسی کوئی جنگ ہوئی ہے؟ نہیں۔ انسانیت کا قتل عام، 2 کروڑ انسان قتل ہوئے۔ کیا جنگ عظیم دوم اور اس سے پہلے
کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے انسانوں کو دم پخت کرنے کا عمل کبھی اس 1200 سالہ دور میں ہوا ہے؟ کبھی اس 1200 سالہ دور میں کسی پر ایٹم بم گرایا گیا ہے؟ انسانیت کا قتل عام کیا گیا ہے۔ انسانیت کے سیاسی اور معاشی فائدوں کے لیے کردار ادا کیا۔ لڑائی ہوتی تھی تو دو سورماؤں کے درمیان ہوتی تھی، ایک سورما راستے سے ہٹ جاتا تھا، دوسرا سورما حکمران ہوتا تھا، عوام اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ عوام کا قتل عام نہیں ہوا سوائے چند ایک جزوی واقعات کے۔ آپ دیکھیے کہ بحیثیت مجموعی جو کردار ہے 1200 سالہ سیاسی اور معاشی تاریخ کا، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس سیاسی اور معاشی عمل پر جو ظالمانہ اور جابرانہ تسلط یورپین بھیڑیوں نے کیا اور پھر امریکہ نے کیا، اس پوری 300 سالہ تاریخ میں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ بات کہو تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی لمبی بات آپ نے چھیڑ دی، جی بڑی لمبی کہانی، کون سیکھے، کون یاد رکھے، کون کچھ کرے۔ بس جی ابھی عمران خان سے شروع کر لیتے ہیں، بس جی ابھی نواز شریف سے شروع کر لیتے ہیں، بس جی ابھی بے نظیر سے شروع کر لیتے ہیں، مشرف سے شروع کر لیتے ہیں، فلانا سے شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا ہے، اس نقطے سے لے کر خلافت عثمانیہ تک یا مسلمانوں کے غلبے تک کے نقطوں پہ مٹی ڈال دو، اور ابھی اس جگہ اس کا تجزیہ کرو۔ یہ جتنے آپ کے بزر چمہر چینلوں پر بیٹھ کر تجزیے کر رہے ہیں، یہ انہی ذیلی ناقص نکات کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ایسے جاہلانہ تجزیے ہیں کہ جو جہالت فروغ دینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ عالمانہ بات تو یہ ہے کہ آپ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں، اور پھر تجزیے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، فقاہت کے لیے، کہ مختلف جو کام سر انجام پائے ہیں ان ڈاٹس کو آپ کلیکٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، خاص طور پر اس دجل کے زمانے میں۔ اب کہتے ہیں جی امریکہ ہماری حکومتیں کب بدلتا رہا، کب اس نے سرکاری خط لکھا ہے؟ خط لکھا یا نہیں لکھا، بحث یہ ہے کہ پچھلے 75 سال میں اس 30 سال سے پہلے کے تمام معاملات کے بارے میں اس کی اپنی رپورٹ ہے، اس کے اپنے خفیہ کاغذات بتلاتے ہیں کہ اس نے مداخلت کی، حکومتوں کو بدلا ہے۔ تو کیا ان تمام اشاروں اور کنایوں اور چیزوں کو سامنے رکھ کر تجزیہ کیا جائے گا؟ اس لیے صحیح تجزیہ کار، صحیح منطقی بنیادوں پر تجزیہ کرنے والا وہ مختلف نقطوں کو جوڑتا ہے اور جوڑ کر ایک مجموعی نتیجہ نکالتا ہے۔ اس میں ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب ظاہری طور پر تو امریکہ انکار کر رہا ہے، نہیں کہ ہم نے تو کوئی مداخلت نہیں کی، سرکاری پیغام بھی دے دیا۔ تو کیا پیغام دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو ایک فقیہ اور سمجھدار آدمی اس ظاہری بیان بازی کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان حقائق کو دیکھتا ہے، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتا ہے، ان چیزوں کو جوڑتا ہے، اس سے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک علم عطا کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، خاص طور پر تعویل الاحادیث۔ تعویل کہتے ہیں کسی چیز کی سیاسی پس منظر کو معلوم کرنا۔ تعویل الاحادیث اگر اعالہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے تعویل الاحادیث کا باتوں کی سیاست سمجھنا۔ تو باتوں کی سیاست نہ سمجھی جائے تو نتیجے تک پہنچا جاتا ہے۔ ظاہر میں تو ایک عدالت کے اندر ایک مجرم فرد جرم سے انکار کرتا ہے، اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے مخالف وکیل ہوتا ہے وہ شواہد اور وہ بنیادی نکات لے کر آتا ہے جس سے اس کے ظاہری بیان کو جھٹلایا جا سکے، اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے، اس کی بدنیتی ثابت ہو سکے۔ اگر یہ تحقیق و تفتیش نہ ہو، یہ تفقہ اور بصیرت نہ ہو، تو دنیا کا کون سا مجرم ہے جس کو سزا دی جا سکتی ہے؟ تو سیاسی فقاہت کے اندر، سیاسی سمجھ و بوجھ کے اندر ضروری ہے کہ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے جو ہمارے ملک پر بیتے ہیں۔
ملک بنانے سے پہلے امریکی سفیر کی ہماری قیادت سے ملاقات میں کیا نکات طے ہوئے وہ بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ ملک بنانے کے بعد ہمارے گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ کے کیا معاملات طے ہوئے ہیں، حقائق کے تناظر میں بات ہوگی۔ ایک ایسا ملک جس کی زراعت کسی درجے میں تھی، صنعت اور تجارت نہ ہونے کے برابر تھی، اس کے اپنے کوئی وسائل نہیں تھے، اس نے شروع دن سے بھیک مانگنا شروع کر دی اور امریکی ڈالر لینا شروع کر دیے، ڈالروں کی بیساکھیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ تو آج چلتے 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 آج کا وزیر اعظم کہتا ہے ہم تو ہیں ہی بھکاری۔ تو جہاں بھیک مانگنے کا ایک پورا تسلسل ہو تو پورے ڈیٹا کو جمع نہیں کیا جائے گا کہ کیوں آسٹریلیا میں، کیوں امریکہ میں ریڈ انڈینز کی آبادیاں الگ کر کے حکومت ان کے منہ میں ڈالر ڈالتی ہے، نہ پڑھیں نہ لکھیں نہ سوسائٹی کا حصہ بنیں، بس نشے میں رہیں اور یہ نشے کی شراب پیتے رہیں، ہاں جی یہ کھاتے پیتے رہیں، اور ان کو تو پھر بھی فری کھاتے میں دیتی ہے، ہمیں تو دیتی بھی ہے اور قرضے کے ساتھ سود کے ساتھ وصول کرتی ہے۔ تو کیا اس پورے کو نظر انداز کر دیا جائے؟ ہر اہم مرحلے پر امریکہ کی سیاسی مداخلت کا 75 سالہ ریکارڈ موجود ہے۔ تو ان سارے نقطوں کو جمع کریں گے تو تجزیہ ہوگا نا کہ یہاں نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کیا مقاصد و اہداف۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ سیاسی فقاہت اور شعور کا مہینہ ہے، اس علم سیاست اور خلافت کو سمجھنے کا مہینہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اور ان کے بعد مسلمان حکمرانوں نے دنیا میں قائم کیا تھا۔ جو سیاسی نظام بنایا، معاشی نظام بنایا، اس حوالے سے جہالت دور کرنے کا مہینہ، اور اس جہالت کو بھی دور کرنے کا مہینہ ہے جو جاہلیت کی صورت میں 250 سال برطانوی سامراج نے تسلط کے ذریعے سے ہمارے دماغوں میں منتقل کیا۔ ہماری تاریخ مسخ کی، ہماری تعلیم مسخ کی، ہماری عدلیہ مسخ کی، ہماری سیاست مسخ کی، ہمارا انتظامی ڈھانچہ تباہ و برباد کیا، ہمارا ملٹریزم تباہ و برباد کیا۔ یہ جو خرابیاں پیدا کی، اس جہالت سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک نئی جہالت جو امریکہ کی قیادت میں 1945 سے دنیا بھر پر مسلط ہوئی، اس جہالت سے بھی جان چھڑانے کی ضرورت ہے، اور اس علم و شعور کو، اس سیاست اور خلافت کے نظام کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے دیا، اسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے، اپنے اندر تفقہ اور بصیرت پیدا کرنا اور اس کے لیے کردار ادا کرنا، وہ آج کے روزے کا بنیادی تقاضا ہے، اس رمضان کا بنیادی تقاضا ہے، ہر رمضان کا بنیادی تقاضا ہے۔ ہر آنے والے رمضان میں ہمارا یہ شعور بلند ہونا چاہیے، ہمارا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، ہمارا علم وسیع ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون عالم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ قر ربی زدنی علما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ دیجئے کہ میرے علم میں مزید اضافہ کرو۔ نبوت سے بڑھ کر کوئی علم ہے، اور وہ بھی نبی الانبیاء اور حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء کو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں ربی زدنی علما۔ تو ہم جیسے جاہلوں کو کیوں یہ دعا نہیں مانگنی، جن کے پاس ناقص اور ادھورا علم؟ ہمیں تو اپنے علم و شعور کو، اپنی فقاہت اور بصیرت کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھا کر گرد و پیش کے حقائق کا شعور حاصل کرنا ہے، اور اس جہالت سے نکلنا ہے کہ جو جذباتیت پیدا کی ہے، وہی جذباتیت جو 1947 میں آپ کے دماغوں پر مسلط تھی، وہی جذباتیت جو 53 کی تحریک میں تھی، وہی جہالت جو 68 کی تحریک پی ڈی ایم کے ذریعے سے تھی، وہی جہالت جو پی این اے کی صورت میں 1977 میں تھی، وہی جہالت جو ہر دور حکومت میں ہر ایک قسم کے نام نہاد جمہوری نظام کے تحت ہوتی رہی۔ ان جہالت کی جذباتیت سے، اشتعال انگیزی سے نکلنا، اور ٹھوس علم جس کو برداشت کرنے، جس کا تحمل کرنے، جس کی اساس پر سمجھ اور شعور کے پیدا کرنے کا عمل ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ آج کا تقاضا ہے۔ یہی وہ بنیادی فکر ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک
اس ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانیین نے منتقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اتباع قبول فرمائے اور پورا سمجھ، شعور اور علم نصیب فرمائے، اور جاہلیت جدیدہ کے اس ماحول سے نکلنے اور صحیح علم کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔